اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ علم اخلاق میں گفتگو ہماری کل اس حوالے سے چل رہی تھی کہ مصنف نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ جتنے بھی علوم ہیں اگر ان علوم کو حاصل کرنے سے پہلے اچھے اخلاق سے انسان اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتا ہے تو وہ علوم اس سے فائدہ پہنچانے کے بجائے ضرر پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اس علم کو سیکھے کہ جس علم کے ذریعے سے وہ اپنے اندر پائی جانے والی خرابیوں کا خاتمہ کرے اور اپنے اندر فضیلتیں اور اچھائیوں کو پیدا کرے۔ جب تک وہ اس بات کے طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے اور دوسرے علوم میں آگے بڑھ بھی جائے اور دوسرے علم کا عالم بن بھی جائے تو وہ جتنا دوسرا علم اس کا بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کا فساد بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کی وجہ یہی ہوگی کہ اس نے اپنے قلب کو طاہر اور پاک جو ہے وہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اس سے ہم دیکھتے کہ ایک دنیا پرست شخص جب عالم بن جاتا ہے یا عالم جیسا بن جاتا ہے، حقیقت میں تو عالم نہیں بن پاتا جب تک کہ دنیا کی محبت اس کے قلب میں ہے، تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ حریص ہو جاتا ہے کہ مال کو جمع کرے، زیادہ اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان مقام اور مرتبہ اس کا قائم ہو جائے، اپنی خواہشات نفسانی کو تکمیل کے ذریعے علم حاصل ہونے کے بعد وہ زیادہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی وجہ اس کے قلب کا پہلے سے طاہر نہ ہونا ہے۔ اسی مصنف کا کہنا ہے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو اس قابل نہ بنا لے کہ وہ برائیوں کو جان لے، اچھائیوں کو جان لے اور اپنے آپ کو آمادہ کر لے کہ اسے برائی سے دور رہنا ہے اور اچھائیوں کو اپنانا ہے، تب تک دوسرے علوم کی طرف اسے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں معصوم بن جاؤں اس کے بعد ہی پڑھنا شروع کروں گا، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ خطائیں اس سے ہوتی رہے گی مگر وہ ذہنی طور پہ اس کے لیے آمادہ ہو کہ مجھے جو ہے برائیوں سے دور رہنا ہے اور اچھائیوں کو اپنانا ہے۔ اب سفر میں یعنی زندگی کے سفر میں بسا اوقات یہ ہوگا کہ وہ کبھی جو ہے وہ برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا، مگر اسے احساس ہو جائے گا کہ اس نے غلط کیا ہے تو وہ توبہ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ تو آغاز علم میں اسے علم اخلاق اگر مکمل طور پہ نہ صحیح تو اتنا اسے جان لینا چاہیے کہ کیا کیا برائیاں ہیں اور کیا کیا اچھائیاں ہیں۔ اور اگر آسان الفاظ میں ہم کہیں تو انسان کو کسی بھی علم میں آگے بڑھنے سے پہلے توضیح مسائل کو پڑھ لینا چاہیے۔ جیسے کہ توضیح مسائل یہ بھی وہی علم اخلاقی ہے کہ جس کے اندر واجبات بیان ہوئے ہیں، محرمات بیان ہوئے ہیں، مستحبات بیان ہوئے، مکروہات بیان ہوئے ہیں، کہ اس سے واقف ہو جائے گا تو پھر دنیا کی جس فیلڈ میں بھی جائے گا اس کا ارادہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، وہ جو ہے ہوا و ہوس کا شکار نہیں ہوگا۔ اسی حوالے سے کل آخر میں جو ہے حدیث آئی تھی اور اس کو جلدی جلدی بیان کیا تھا، تو اس کو واپس جو ہے وہ دوہرا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جو آج کی فصل ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو پہلے آ چکی ہے، قواعد اربعہ کے بارے میں، انسان کے اندر پائی جانے والی قوت کے حوالے سے۔ تو پہلے یہ بات دیکھ لیتے دو تین لائن کی، اس کے بعد جو ہے اس کی گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ دنیا پرست علماء کا تذکرہ کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يُعَلِّمُوا أَنَّ الْعِلْمَ بِدُونِ الْعَمَلِ ضَلَالٌ، کہ ان لوگوں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان لوگوں نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر عمل نہیں ہے تو عمل کے بغیر کا علم جو ہے وہ گمراہی ہے، اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وَلَمْ يَتَفَتَّنُوا قَوْلَ نَبِيِّهِمْ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول کے اس قول کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ قسم ظہری رجلان، کہ دو آدمیوں نے میری کمر کو توڑ دیا ہے، عالم متحتق و جاہل متنسق، ایسا عالم کہ جو دنیا پرست ہے، جو اپنی عزت نہیں جانتا ہے، جو ہتک حرمت کرنے والا ہے، اور جاہل متنسق، اور ایسا جاہل کے جو عبادت گزار ہیں، نیک کاموں میں آگے آگے ہیں، مگر علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نیکیاں ساری کی ساری بیکار ہو رہی ہیں۔ وَلَمْ يَتَذَكَّرُوا قَوْلَهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سروار پڑھے ہوں۔ اور انہوں نے جو ہے یاد نہیں کیا ہے اللہ کے رسول کے اس قول کو کہ البلاغۃ ادنیٰ الی الاخلاص من فطانۃ بطرائن، کہ ایک سیدھا سادہ آدمی یہ اخلاص سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس ذہین آدمی کے مقابلے میں کہ جو اپنی ذہانت کے ذریعے سے برائیوں کا مرتکب ہوتا ہو۔ اس سے کہ ذہانت کو اگر انسان صحیح راستے میں استعمال کرے تو روحانی اعتبار سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور غلط راستے میں استعمال کرے تو یہی ذہانت جو ہے اسے مزید برائیوں کے ارتکاب کی طرف لے جائے گی۔ وَكُلُّ ذَلِكَ لَيْسَ إِلَّا لِعَدَمِ سَعْيِهِمْ فِي تَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ وَتَحْسِينِهَا وَعَدَمِ امْتِثَالِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ، کہ یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے اخلاق کو پاکیزہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے اخلاق کو آراستہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور انہوں نے اللہ سبحانہ کے اس قول کو سمجھا نہیں ہے، اس قول کی بجاوری نہیں کی ہے۔ کہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 189 کی یہ کو پیش کر رہے کہ وہ اوتوا البیوت من ابوابها، مشہور آیت میں سے ہے، کہ اس کا مفہوم یہ کہ تم لوگ جو ہے گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے۔ کسی گھر میں داخل ہونا تو دیوار پھلانگ کے نہیں جائیں گے، اس کے جو در معین ہے، جو دروازہ معین ہے، اس کے ذریعے سے جایا جائے گا۔ تو تمام علوم میں داخل ہونے کا دروازہ کیا ہے؟ علم اخلاق، کہ علم اخلاق سیکھنے کے بعد باقی علوم کو سیکھنے کے لیے انسان آگے بڑھے گا۔ مگر اللہ کے اس فرمان کو وہ لوگ سمجھے نہیں ہیں، اور دوسرے علوم میں ماہر تو بن گئے مگر علم اخلاق سیکھے بغیر بنے تو ایسا ہی ہے جیسے گھر میں داخل ہوئے دروازے کے بغیر، دیوار پھلانگ کے چلے گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ طریقہ تھا کہ جو صحیح نہیں تھا، اور اس کا نتیجہ وہ بھگت رہے ہیں۔ تو علم اخلاق کو جو ہے تمام علوم کے حاصل کرنے کے لیے دروازہ قرار دیا گیا ہے، کہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد پھر انسان جو ہے تمام علوم کی طرف آگے بڑھے۔ اب یہ گفتگو یہاں پہ ختم ہوئی۔ اس کے بعد کی جو فصل ہیں وہ اس حوالے سے کہ نفس، اس کے اسما کیا ہیں اور اس کی چاروں قوتیں کون کون سی ہیں، یہ شروع کرتے ایک سروات پڑھے محمد۔ اس سے پہلے یہ بیان آیا تھا کہ نفس جو ہے وہ تجرد رکھتا ہے، تجرد رکھتا ہے یعنی اس کے اندر جو ہے ایسی خوبی ہے کہ جس کو ہم جو ہے وہ نفس ناطقہ کہہ سکتے ہیں، کہ باقاعدہ وہ اپنے وجود کے لیے جسم کا محتاج نہیں ہے، اور اپنے وجود کے لیے اعضاء اور جوارح کا محتاج نہیں ہے۔ مگر یہ نفس مجرد ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے افعال میں بھی مجرد ہے، بلکہ جب یہ نفس کوئی کام کروانا چاہے گا تو پھر اسے اپنے بدن کی ضرورت پڑے گی۔ تو افعال کے انجام دہی میں نفس جو ہے وہ محتاج ہے بدن کا، کہ بدن کو کے سہارے سے نفس سارے اپنے افعال کو انجام دیتا ہے۔ اس نفس کو جو ہے 3 نام اور بھی دیے جاتے ہیں اس کے لیے۔ نفس کو کبھی روح بھی کہا جاتا ہے، کبھی عقل بھی کہا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ قلب بھی کہا جاتا ہے۔ تو قلب، عقل، روح اور نفس یہ ایک ہی چیز ہے جس کے 4 نام جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں جب جہتیں الگ الگ ہوتی ہے۔ تو اس نفس کے لیے یا روح کے لیے یا قلب کہے یا عقل کہے، اس کے پاس جو ہے وہ 4 قوتیں ہیں۔ ایک قوت عقلیہ ہے کہ جو فرشتوں والی قوت بھی کہی جاتی ہے۔ دوسری قوت اس کے بعد قوت غضبیہ ہے
جس کو قوت سبعیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے درندوں والی قوت ہے۔ تیسری قوت جو ہے وہ اس کے پاس قوت شہویہ ہے، اس قوت کو قوت بہیمیہ بھی کہتے ہیں، جانوروں والی قوت ہے، چوپایوں والی قوت ہے۔ اور چوتھی قوت ہے قوت وہمیہ، اس قوت کو کہتے ہیں قوت شیطانیہ، کہ قوت وہمیہ کو قوت شیطانیہ بھی کہتے ہیں۔ تو 4 قوتیں ہیں، چاہے تو آپ اس کا نام یوں کہیں کہ قوت عقلیہ، غضبیہ، شہویہ اور وہمیہ، اور چاہے تو آپ یوں کہیں کہ قوت ملکیہ، قوت سبعیہ، قوت بہیمیہ اور قوت شیطانیہ۔ یہ 4 جو ہیں اس کے 2 نام ہیں، چاہے آپ پہلے نام سے تعبیر کریں، چاہے جو ہے وہ دوسرے نام سے تعبیر کریں۔ یہ چاروں قوتوں کی آپس کی جنگ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور یہ تینوں قوتیں وہ آپس میں اتحاد کر کے 4 ہی ہوتی کہ قوت عقلیہ کے اوپر غالب آ جائے، قوت وہمیہ، قوت شہویہ اور قوت غضبیہ۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قوت عقلیہ کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کر لے، جبکہ قوت عقلیہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ تینوں قوتوں کو اپنے تابع کر لے، اور یہ جنگ جو ہے وہ مسلسل چل رہی ہوتی ہے۔ اب قوت عقلیہ کے لیے سب سے آسان چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ قوت غضبیہ کو اپنے تابع کر دے، کہ قوت غضبیہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آسانی سے تابع ہو جاتی ہے، اور یہ تابع ہونے کے بعد پھر قوت عقلیہ کی مددگار بھی ہوتی ہے۔ جیسے آگے قول بھی آئے گا ارسطو کا کہ اس نے جو تعبیر کیا ہے کہ اس نے کہا کہ قوت غضبیہ جو ہے وہ سونے کی مانند نرم ہے، اس کو ڈالنا، اس کی شکل و صورت بنانا وہ آسان ہے، جبکہ قوت شہویہ یہ لوہے کی مانند ہے، اس کو سدھارنا بہت مشکل ہے۔ تو قوت عقلیہ کو سب سے پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قوت غضبیہ کو اپنے قابو میں کر دے، اور نہ فقط قابو میں کر اپنا ساتھی بنا دے۔ یہ قوت غضبیہ جب اس کا ساتھی بن جائے گی تو اب یہ باقی دونوں قوتوں کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ جیسے مثلا عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی گناہ کی خواہش ہو رہی ہے، قوت شہویہ ابھار رہی ہے کہ فلاں گناہ کر دیا جائے، عقلیہ اسے سمجھاتی ہے مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پھر وہ عقلیہ قوت غضبیہ کو کہتی ہے کہ اس کو جو ہے غیرت دلا کہ تیری بدنامی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو قوت غضبیہ اس کو ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، تو پھر قوت شہویہ جو ہے وہ قابو میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے عقلیہ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ غضبیہ کو اپنے کنٹرول میں کریں، اور غضبیہ کے سہارے سے شہویہ اور وہمیہ کو جو ہے اپنے قابو میں کریں، تو انسان کے لیے آسان ہو جائے گا اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا اور جو ہے وہ اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا۔ اب ان کا جنگ کس طرح سے جسم کے اندر چل رہی ہے وہ گفتگو آگے آئے گی، مگر پہلے دیکھتے کہ عبارت کے اعتبار سے کہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔ جی، طاقتور کے اعتبار سے، بغاوت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قوی قوت قوت شہویہ ہے، اور البتہ افراد کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ کسی مقام پہ کسی فرد میں جو ہے غضبہ ہوتا ہے قوت شہویہ کا، کسی میں غضبیہ کا، کسی میں وہمیہ کا، مگر بذات خود اپنے آپ میں کہ بما ہوا دیکھا جائے تو قوت شہویہ کی قوت زیادہ ہے سرکشی کے اعتبار سے، اور غضبے کے اعتبار سے قوت عقلیہ زیادہ قوی ہے کہ چاہے تو تینوں کو کنٹرول کر سکتی ہے وہ۔ تو ابھی اس کی ساری باتیں تو آگے کی نہیں اس فصل کی آئی ہے، کیونکہ عبارت کے اعتبار سے شاید ساری باتیں آج نہ آ سکیں۔ تو صفحہ نمبر 41 کے اندر فصل النفس و اسماؤها و قواها الاربع، کہ اس کی چاروں قوتیں، اس کے اسماء اور بذات خود نفس۔ تو نفس کے بارے میں جو پہلے بات آئی تھی کہ یہ مجرد شے ہے، تو اس سے کیا مراد ہے اس کو مزید واضح کر رہے مصنف کہ ما عرفت من تجرد نفس انما هو التجرد فی الذات دون الفیض۔ جو بات پہلے آئی تھی کہ نفس جو ہے وہ تجرد رکھتا ہے، تو وہ تجرد جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے تھا کہ ذاتاً یہ مجرد ہے، دون الفیض، فیض کے اعتبار سے نہیں،
इसे कोई काम करना होगा नफ्स को तो रूह अकेली नहीं कराएगी, उसे जो है वो जिस्म का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि नमाज पढ़नी है तो रूह अकेली खुद ही पढ़ रहे ख्यालों में कि जिस्म को जो है वो हरकत ही ना दे, उसको नमाज पढ़नी है तो जिस्म को साथ में मिलाना पड़ेगा, उससे जो है अफआल अंजाम दिलवाएगी रूह कि इफ्तिकार हाफिजन इधर जिस्म वर आदत है। इसलिए कि ये रूह और नफ्स मोहताज है अफआल को अंजाम देने में जिस्म और आदे की तरफ, कि गोया जिस्म उसका आधा है। जब रूह इरादा करती है कि नमाज पढ़े तो नमाज पढ़वाएगी इस जिस्म से, जब रूह इरादा करेगी कोई अच्छा काम करे तो अच्छा काम करवाएगी इस जिस्म से। तो फिर ये नफ्स की तारीफ क्या होगी? कहते फहद्दुहा, इसकी तारीफ ये है कि अन्नहा जौहरुन मरकुतियुन यस्तक़दिमुल बदना फी हाजातिही, कि ये नफ्स जो है एक जौहर मलकुती है, ऐसा जौहर मलकुती है कि जो बदन से खिदमत देता है अपनी हाजात के अंदर, अपनी ज़रूरत के अंदर, कि जहाँ पे वो अपने काम अंजाम देना चाह रहा होता है, रूह चाह रही होती है, वहाँ पे ये बदन से खिदमत देती है। शुरुआत पढ़े इंसान की हकीकत ये बदन नहीं है, बल्कि इंसान की हकीकत वही रूह है, वही उसका नफ्स है कि वह हकीकत इंसान है वह ज़ात हो, कि हकीकत इंसान वो रूह है, हकीकत इंसान ज़ात इंसान वो रूह है। बाकी आज़ा व जवारे जो इंसान के हैं कहते वर आज़ा वर कुवा आदात हो, इसकी जो चारों कुव्वतें हैं या इसके आज़ा व जवारे हैं ये इसके आदात हैं कि अल्लती यतवक्कफ़ु फ़िअलुहु अलैहा, कि इसके अफ़आल जो है इस आदात पर मौकूफ़ है कि वो कोई काम करना चाहती है तो बदन से सहारा देती हैं। वह लहु अस्माउन मुख्तलिफ़तुन बिहस्बि इख्तिलाफ़ी एतबारात, कि इस नफ्स के लिए मुख्तलिफ नाम हैं एतबारात अलग अलग होने के एतबार से। इसी नफ्स को रूह भी कहा जाता है, अक्ल भी कहा जाता है और कल्ब भी कहा जाता है, कि फयुसम्मा रूहन, कि इसको रूह का नाम दिया जाता है, तवक्कुफ़िल हयातिल बदन अलैहि, इसकी वजह ये है कि बदन की हयात इस रूह पे मौकूफ़ है, तो बदन की हयात के मौकूफ़ होने के एतबार से इस नफ्स को जो है वो रूह कहा जाता है। वह अक्लन, इसी नफ्स को अक्ल भी कहते हैं। अक्ल क्यों कहते हैं? रे इदराक ही माकूलात, इसे कि अक्ल में आने वाली चीज़ें जो हैं उसको यही नफ्स दर्क करता है, तो इस इदराकात को देखते हुए इसको अक्ल कहा जाता है। वो कल्बन, और इसी को कल्ब भी कहा जाता है। कल्ब क्यों कहते हैं इसको? कहते हैं तकल्लुब भी फिर खवातिर, इसे ख्यालात ये सारे इसी से गुजरते हैं, तो खवातिर के गुजरने के एतबार से इसको कल्ब कहा जाता है। वक़्त तुस्तामुल हाज़िल अल्फाज़ फ़ी मानिन उखरा तुरफ़ु बिक़राइन, और बसा वक़्त ये अल्फाज दूसरे माने में भी यूज़ होते हैं मगर ये कराइन से पता चलता है कि कौन सा रफ़ किस माने में इस्तेमाल हुआ है। जी, कल्ब इस एतबार से कि कल्ब आमतौर पर गोया एक वो जैसे आमतौर पर डाई होती है ना, कि जिसके अंदर दूसरी चीज़ डाल के उसको देख उसी शक्ल की बनाई जाती है, तो ख्यालात जो इस पर आके जो है उसकी हैयत पता चलती है कि ये ख्यालात किस किस्म के हैं और इसकी हैयत और हकीकत क्या है। तो ख्यालात की ये गुजरगाह है, तो ख्यालात को यहाँ पे शक्लें मिलती हैं, उस एतबार से खवातीर के एतबार से इसको कल्ब कहा जाता है। अक्ल में और कल्ब में फ़र्क एतबारी है, चीज़ एक ही है। यानी हम मतलब एक काम को देखते हैं तो कहते हैं ये कल्ब है, दूसरे काम को देखते हैं तो कहते हैं ये अक्ल है। जैसे एक आदमी है वो शायरी भी करता है, वो आलिम भी है, मसलन वो एक तीसरा काम भी करता है, तो हम शेर व शायरी को देखते हैं उसको शायर कहते हैं, उसके इल्मी कामों को देखते हैं उसको आलिम कहते हैं। शख्स एक ही है, मुख्तलिफ एतबारात के एतबार से अलग अलग चीज़ें कहते हैं। तो जब माकूलात को दर्क करने के एतबार से कि मसलन जो अक्ल की बातें इसमें गौर फिक्र करने के एतबार से इसी को अक्ल कहा जाता है। बदन से ये जुदा हो जाए तो बदन फना हो ख़त्म हो जाता है, उसमें हरकत नहीं रहती, इस एतबार उसको रूह कहते हैं। तो एतबार अलग अलग होने के एतबार से नाम अलग अलग है, चीज़ एक ही है। जी, नफ्स इस एतबार से कि
البتہ چونکہ نفس کی تینوں قسموں کا بیان آئے گا تو اس اعتبار سے کہ اگر وہ مطمئنہ ہے تو مطمئنہ کی جہت سے، زوامہ ہے تو زوامہ کی جہت سے، اور امارہ ہے تو امارہ کی جہت سے. ورنہ اصل نام یہ کہ نفس یعنی وہ چیز کہ جو انسان کے بدن میں اندیکھی چیز ہے، کہ جو انسان کے بدن کو کنٹرول کرتی ہے. تو اسی نفس کو جو ہے جیسے انہوں نے تعریف کی ہے کہ یہ جوہر ملکوتی ہے. وَلَهُ قُوَّةٌ أَرْبَعٌ، اس کے لیے 4 قوتیں نفس کے لیے. پہلی قوت کون سی ہے؟ قوت عقلیۃ ملکیۃ. قوت عقلیہ ملکیہ ہے، فرشتوں والی قوت. وقوت غضبیۃ سبعیۃ، قوت غضبیہ ہے جس کو قوت سبعیہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کی کیفیت درندے جیسی ہوتی ہے. تو اس قوت کو قوت غضبیہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سبعیہ بھی کہا گیا. قوت شہویۃ بہیمیۃ، کہ قوت شہویہ ہے جس کو بہیمیہ بھی نام دیا گیا، چوپایوں کی قوت، جانوروں کی قوت، کہ جب انسان میں جی وہ تو وہمیہ کو شیطانیہ، شہویہ کو کہا گیا ہے بہیمیہ. اسے جو کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو جانور جو ہے جدھر کھانا ملے ادھر منہ مار دیتا ہے. تو یہ خواہش بھی انسان کو کہتے ہیں جدھر سے ملے ادھر سے کھاؤ، چاہے حلال ہو یا حرام ہو. تو اس اعتبار سے اس کو بہیمیہ کہا گیا. وہ قوت وہمیۃ شیطانیۃ، اور قوت وہمیہ کو کہا گیا شیطانی. اسے کہ قوت وہمیہ کیا کرتی ہے؟ یہ جتنی بھی چالاکیاں ہوتی ہے، جتنے بھی لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، جہاں پہ بھی دھوکہ دہی ہوتی ہے، تو یہ سارا کام کس کا ہوتا ہے؟ قوت وہمیہ کا. تو وہی شیطانی کام جس کو کہا جاتا ہے عرف عام میں بھی. تو یہ وہمیہ کو جو ہے وہ شیطانی کہا گیا ہے. اب جو پہلی قوت عقلیہ اس کا کام کیا ہے؟ کہتے ہیں اولا شانھا ادراک و حقائق الامور، کہ قوت عقلیہ ہے اس کا کام یہ ہے کہ ہر چیز کی حقیقت کو جاننا، ہر چیز کی حقیقت کو وہ جانتی ہے، پرکھتی ہے. وہ تمییز و بین الخیرات و شرور ہے، اور پھر جدا کرتی کہ یہ کام اچھے ہیں، یہ کام برے ہیں، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور جب مثلا یہ پہچان لیتی ہے عقل، تو اس کے بعد کیا کرتی ہے کہ وَالْأَمْرُ بِالْأَفْعَالِ جَمِيلَةٍ، کہ وہ امر کرتی ہے کہ اچھے افعال انجام دیے جائے. وَالنَّهْيُ عَنِ الصِّفَاتِ ذَمِیمَةٍ، اور یہ روکتی ہے برے افعال کو انجام دینے سے. اور بتائیے عقل کی قوت کے بھی 2 حصے جو آگے بیان میں آئے گا. سوچنے کا کام عقل نظری کرتی ہے، اور کام کروانے کا کام عقل عملی کرتی ہے. وثانیہ، اب جو دوسری قوت ہے قوت غضبیہ، اس کا کام کیا ہے؟ کہتے موجبۃ لصدور افعال السبع من غضب والبغضاء والتوسب علی الناس بانواع الرضیہ، کہ یہ دوسری قوت جو ہے وہ سبب بنتی ہے. یعنی قوت غضبیہ یہ سبب بنتی ہے کہ درند والے افعال جو ہے انسان سے انجام پاتے ہیں. مثلا غصہ کرنا، یا جو ہے وہ عداوت رکھنا، بغض رکھنا، یا جو ہے وہ لوگوں کو طرح طرح سے اذیتیں دینا، خام خواہ کی تکلیفیں پہنچانا. یہ سارا کام جو ہے وہ درندوں والا یہ اس قوت کی وجہ سے ہوتا ہے انسان سے. والثالثۃ، اور تیسری جو ہے قوت شہویہ، کہتے لا یصدر عنہا الا افعال البہائم، قوت شہویہ سے کوئی کام نہیں ہوتا سوائے کہ جو جانوروں کے کام ہوتے ہیں وہی کام اس سے سرزد ہوتے ہیں. کہ من عبودیت الفرج والبطن، کہ مثلا جو ہے وہ شرمگاہ کی اور پیٹ کی پرستش کرے، وہ کہ اس کی خواہشات کو وہ پورا کرے. وحرص علی الجماع والعقل، اور بس ہر وقت اس کی یہ 2 ہی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے کھانے کا بندوبست کرے اور اپنی جنسی لذت کی تسکین کا بندوبست کرے. والرابعۃ، اور چوتھی قوت جو ہے قوت وہمیہ، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہتے شانھا استنباط وجود المکر والحیل والتوسل الی الاغراض بالتلبیس والخدع، کہ اس قوت وہمیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مکر و فریب کے طریقے ڈھونڈتا ہے. ایک قوت بتا رہی کہ فلاں کو دھوکہ دینا تو کیسے دے سکتے ہیں، فلاں کو فریب میں مبتلا کرنا تو کیسے کر سکتے ہیں، فلاں کو مثلا نقصان پہنچانا تو کیسے پہنچا سکتے ہیں. یہ سارا کام قوت وہمیہ کا ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تلبیس اور خد
धोखा दही कैसे होगी इसका तरीका ये कुव्वत वहमिया बताती। जी 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 यानी असली कुव्वत शहविया ये कि वो पेट के लिए और शर्मगाह के लिए मसलन जो है वो ख्वाहिशात करती है, मगर फिर जैसे हमने पहले भी अर्ज किया था कि ये ख्वाहिशात होने के बाद अगर ये अक्ल या के कंट्रोल में है तो डायरेक्ट जो है वो उसकी ख्वाहिशात पे अमल नहीं होगा। कुव्वत अक्लिया जो है वो फैसला करेगी कि इसकी ख्वाहिश सही है या गलत है। सही होगी तो ओके होगा, वरना रोक देगा उसको। मगर अगर ये गालिब आ गई अक्लिया के ऊपर तो फिर डायरेक्ट ही जो है वो अमलिया से अपने काम करवाती रहेगी ख्वाहिशात, मगर असली ख्वाहिश तो यहीं से होती है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये जो तीनों कुव्वतें बिल्कुल बेकार है, कि इंसान में फ़कत कुव्वत अक्लिया होनी चाहिए थी, शहविया बेकार, वहमिया बेकार, गज़बिया बेकार, ऐसा नहीं। इसे अगर ये तीनों कुव्वतें ना होती तो फिर इंसान में कोई कमाल ही नहीं था, वो अच्छे काम करता है तो इसे तो फरिश्ते भी करते हैं। तो इन तीनों कुव्वतों के फ़ायदे भी हैं, और वो फ़ायदे क्या है कि तो फ़ायदे तो फिर वजूद कुव्वत शहवियत बका और बदन है, कि कुव्वत शहविया का फ़ायदा ये है कि बदन बाकी रहता है। अगर इंसान को खाने की ख्वाहिश ही ना होती, पीने की ख्वाहिश ही ना होती, तो इंसान बगैर खाए पिए कितना जिंदा रहता। तो बकाए बदन जो है ये कुव्वत शहविया की वजह से है, कि वो बदन के अल्लज़ी हुआ आदत तो तहसीर कमाल नफ्स से, कि वो बदन के जो आला है नफ्स के लिए कमाल को हासिल करने का। कि नफ्स के लिए कमाल हासिल कब होगा? अगर जो है वो बदन बाकी होगा। इसके बदन के जरिए से नफ्स को कमाल हासिल करना है, और कुव्वत शहविया हो ही नहीं तो बदन बाकी नहीं रहेगा। जी यानी अगर अक्ल के काबू में है और अक्ल कहती कि आज सही है ख्वाहिश, तो वो हद से ज्यादा नहीं कहेंगे। अक्ल हमें जी ठीक है, जब अगर वो 1000 खा रहे हैं तो ये नहीं कहा जाएगा हद से ज्यादा खा रहे हैं। हद से ज्यादा खाना कब कहा जाएगा? कि जब वो हराम खाए। 1000 खा रहे तो हद से ज्यादा नहीं कहा जाएगा। हाँ, वो मसलन वो 1000 खाना मसलन जो है वो पेट भर गया उसके बाद भी खा रहा है, तो तिब के एतबार से तो गलत हो सकता है। ये बाद सूरतों में मसलन जो है वो मसला इसमें आ सकता है, वरना जब तक वो 1000 खा रहे हैं तब तक वो हद से ज्यादा नहीं कहा जाएगा। जी उसमें भी जो है वो जो पहला सवाल आपने किया कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस कुव्वत का गलबा ज़्यादा है, तो हम देखें कि मसलन जब हमें कोई ख्वाहिश पैदा होती है तो हम फ़ौरन उस पर अमल कर देते हैं, या है कि नहीं पहले गौर व फिक्र करते हैं, अक्ल इसको ओके करे तो ही हम करते हैं, अक्ल रोक दे तो रुक जाते हैं। अगर मसलन ख्वाहिश पैदा हुई कि फ़लाँ चीज़ खानी है, उठा के खा ली, देखे बगैर कि किसका माल है, इसका मतलब कुव्वत शहविया गालिब है। मगर नहीं ख्वाहिश पैदा हुई, हमने अक्ल से पूछा, अक्ल ने कहा नहीं ये तुम्हारा माल नहीं है, दूसरे का है, नहीं खा सकते, हम रुक गए। इसका मतलब कुव्वत शहविया जो है वो काबू में है अक्लिया के। दूसरा क्या था आपका? जी उसके लिए भी तरीके बताए गए हैं। कुव्वत शहविया को काबू करने का तरीका भी है, और इसी तरह कुव्वत वहमिया को काबू करने का भी तरीके मौजूद हैं, और इसमें तफसीली बहस आएगी हर चीज़ के हवाले से कि किस कुव्वत को कैसे जो है मकाम वसत में लाया जाएगा, कि बीच में रहे, इफरात व तफरीद का शिकार ना हो। तो अब इन तमाम कुव्वतों का फ़ायदा भी मौजूद है। तो कुव्वत शहविया का फ़ायदा है बकाए बदन। गज़बिया का क्या फ़ायदा है? कहते वफ़ी वजूद गज़बियत यो कस्सिरा सूरत शहवियत व शैतानियत, कि सबसे बड़ा फ़ायदा बता रहे कि कुव्वत गज़बिया का फ़ायदा तो ये है कि ये कुव्वत अक्लिया इससे मदद लेके शहविया और शैतानिया को काबू करती है। कुव्वत गज़बिया जो है वो मददगार साबित होती है कुव्वत अक्लिया के, कि इसके ज़रिए से जो है वो ये दोनों कुव्वतें कंट्रोल हो पाती हैं। व युकहिरुहुमा इन मारहिमा फिर खिदाए व शहवातें, और ये कहर करती है, मसलन जो है डराती धमकाती है, गालिब आती कुव्वत गज़बिया किसके ऊपर?
قوت شہویہ و وہمیہ کے اوپر، جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ عقلیہ کی نافرمانی کرتی ہیں۔ البتہ کب ہوتا ہے کہ جب شہویہ اور وہمیہ نے خود اس کو اپنے ساتھ نہ ملا دیا ہو، اپنے ساتھ ملا دیا تو یہ تینوں مل کے جو ہے وہ عقلیہ کے اوپر حملہ کر دیتی ہیں۔ مگر یہ جب دونوں وہمیہ اور شیطانی قوت جو وہمی ہے وہ اور قوت شہویہ جب نافرمانی کرے تو قوت عقلیہ اسی غضبیہ کے سہارے سے جو ان کو قابو میں کرتی ہیں۔ کیوں کہتے ہیں انہما لتمردہما لا تطیعان العاقرۃ بسہولۃ، اسی لیے جب قوت شہویہ سرکشی پہ آئے، جب قوت وہمیہ سرکشی پہ آئے تو عقلیہ کی بات آسانی سے نہیں مانتے ہیں، تو پھر سہارا لینا پڑتا ہے غضبیہ کا۔ تو یہ قوت عاقلہ غضبیہ کو بلاتی ہے اور غضبیہ کے ذریعے سے ان دونوں کو جو ہے وہ قابو میں کرتی ہے۔ جیسے عام معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد سرکشی سے قابو میں نہ آئے تو پھر جو ہے ان کے اوپر سزا کی کوئی چیز جو ہے لاگو کرنی پڑتی ہے کہ اس سزا کے تحت وہ قابو میں آتے ہیں مثلا۔ تو یہ بھی قوت عاقلہ، وہ تو سمجھانے کا کام ہے، مگر اس کا سمجھانے جب نہیں سمجھتی ہے تب غضبیہ کو بلاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے ان دونوں کو کنٹرول کر۔ تو غضبیہ پھر جو ہے ان دونوں کو کنٹرول کرتی ہے بے خلاف غضبیتیں، غضبیہ کے خلاف کے فإنہما تطیعانہا، کہ غضبیہ کی یہ دونوں اطاعت کے آمادہ ہو جاتی ہیں، شہویہ اور وہمیہ غضبیہ کی بات ماننے کو تیار ہو جاتی ہیں اور دونوں کی باتیں جو ہے وہ آسانی سے یہ قبول کر لیتی ہیں۔ اب اس میں افلاطون نے جو ہے اس بات کو ایک الگ طریقے سے سمجھایا ہے، اس کے قول کو جو مصنف نقل کر رہے ہیں کہ وَلِذَا قَالَ افلاطون فی صفت سبعیت و بہیمیت، اسی لیے افلاطون نے قوت سبعیہ اور بہیمیہ کے لیے کہا ہے۔ سبعیہ کون سی؟ قوت غضبیہ۔ بہیمیہ کون سی؟ قوت شہویہ۔ اس کے لیے کہا ہے کہ اما حاضر ہی، جہاں تک اس قوت کا تعلق ہے، حاضر کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اے السبعیہ، قوت غضبیہ کے بارے میں، کہ فہی بمنزلۃ الذھب فی الزین والانعطاف، کہ یہ جو ہے وہ سونے کی مانند ہے نرمی میں اور اطاعت میں، کہ یہ آسانی سے قابو میں آ جاتی قوت غضبیہ۔ وہ اما تلکا، مگر جہاں تک اس کا تعلق ہے، تلکا کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اے البہیمیہ، یعنی شہویہ کی طرف، کہ فہی بمنزلۃ الحدید پھر کثافت والامتناع، کہ یہ جو ہے وہ لوہے کی طرح سے ہے، یہ آسانی سے قابو میں نہیں آتی، یہ بہت سخت ہے، اس کو ہم جیسے موڑنا جائے آسانی سے موڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے قوت عقلیہ جو ہے وہ غضبیہ کو قابو میں کر لے اور اس کو اپنا ساتھی بنا کے باقی دونوں قوتوں پہ حملہ کر کے ان دونوں کو جو اپنے قابو میں کرے۔ وقال اذن، افلاطون آگے یہ والی بات بھی کہتا ہے کہ ما اصعب ان یسیر الخائض فی الشہوات فاضلہ، کہ کتنا مشکل کام ہے کہ ایک جو ہے شہوات میں پڑا ہوا آدمی، خواہشات نفس کی پیروی میں پڑا ہوا آدمی جو ہے وہ فاضل بن جائے، اچھا بن جائے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو فمن لا تطیعہ الواہمۃ والشہویۃ فی ایثار الوسط فلیستعن بالقوۃ الغضبیۃ مہیجۃ الغیرۃ والحمیۃ حتی یقہرہما۔ تو افلاطون کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ واہمہ اس کے قابو میں نہیں آ رہی، قوت شہویہ اس کے قابو میں نہیں آ رہی، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے اس کو چاہیے کہ وہ مدد مانگے اسی قوت غضبیہ سے، کہ قوت غضبیہ سے مدد مانگے، اس کو اپنے ساتھ ملائے، اور یہ غضبیہ کیا کرے گی؟ اس کو جو ہے غیرت اور حمیت دلائے گی اور اس کو پھر قوت شہویہ کو باز رکھے گی، قوت وہمیہ کو باز رکھے گی۔ کہ قوت وہمیہ تو اس کو دھوکے کا طریقہ دکھا رہی ہو کہ اس طرح سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، قوت غضبیہ کہ کبھی پتہ چل گیا لوگوں کو تو کہ یہ دھوکے باز ہے تو تمہاری عزت چلی جائے گی۔ تو اب قوت غضبیہ کی بات اس کے سمجھ میں آئی ہے، عقلیہ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخرت میں عذاب ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، غضبیہ کی بات اس کے سمجھ میں آ جاتی جلدی سے۔ تو فلو لم یمتثل مع الاستعانۃ، اب پہلے تو عقلیہ کی بات کو رد کر دیا شہویہ نے، وہمیہ نے، اب عقلیہ کس کو لے کے آئی؟ غضبیہ کو۔ غضبیہ کے آنے کے بعد بھی ان دونوں نے بات نہیں مانی،
پھر کیا ہوگا؟ کہتے اگر یہ دونوں نہیں مانتے عقلیہ کی بات، باوجود اس کے کہ غضبیہ ساتھ میں آ گئی ہے، تو فَإِن لَمْ تَحْسَدْهُ نَدَامَةٌ بَعْدَ ارتِكَابِ مُقْتَضَاهُمَا، تو اب دیکھنا پڑے گا کہ اس نے نافرمانی کر دی. شہویہ نے جو ہے نہ عقلیہ کی سنی نہ غضبیہ کی سنی، اسے نافرمانی کر دی. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ ندامت ہوئی نہیں ہوئی، اس کو اس کام کے ارتکاب کے بعد ندامت ہوئی نہ ہوئی. اگر ندامت ہوئی ہے تو کہتے دل علی غلبتہما علی الآخرۃ، تو اتنا تو پتہ چل گیا کہ یہ دونوں آخرہ پہ غالب ہیں، مگر ندامت ہونے کے بعد گنجائش ہوگی کہ یہ پلٹ آئے. مگر ندامت بھی اگر نہیں ہوتی ہے، بعد میں جو ہے یعنی قوت شہویہ نے جب ایک بات کہی تو انسان نے اس کو مان لیا، عاقدہ منع کرتی رہی، نہیں سنی اس کی. قوت غضبیہ نے عاقدہ کی مدد کرنی کی، اس نے آ کے سمجھایا، انسان نے نہیں مانا. نافرمانی کرنے کے بعد اس کو ندامت بھی نہیں ہو رہی، تو کہتے ہینا اذن لا یرجی صلاحہ، یہ وہ کنڈیشن ہے کہ اب امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ اچھا بنے گا، کہ جب گناہ کرنے کے بعد اسے رنجش بھی نہیں ہو رہی ہے، ندامت بھی نہیں ہو رہی ہے. مگر کہتے اگر اس سے کمتر رتبہ ہے تو کہتے پھر اصلاح ممکن ہے، کہ وَإِلَّا فَالْإِصْلَاحُ مُمْكِنٌ، اگر اس سے کمتر رتبہ ہے کہ نافرمانی کرنے کے بعد تھوڑی بہت بھی رنجش ہو رہی ہے تو پھر اصلاح ممکن ہے. فَلْيَجْتَهِدْ فِيهِ وَلَا يَأْسَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، تو اسے چاہیے کہ کوششوں میں لگا رہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کہ فَإِنَّ سُبُلَ الْخَيْرَاتِ مَفْتُوحَةٌ وَأَبْوَابُ الرَّحْمَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ غَيْرُ مَسْدُودَةٍ، کہ اچھائیوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں اور پروردگار عالم کی رحمت کے دروازے جو ہیں بند نہیں ہوئے ہیں. تو اگر انسان اس منزل پہ پہنچ جائے تو پھر تو بڑی خطرناک صورتحال ہوگی. اس میں بھی گنجائش ہوتی کہ انسان جو ہے وہ اچھا ہو جائے، مگر اس سے پہلے کہ جہاں پہ اسے گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد افسوس ہو رہا ہے، تب تک تو اسے بہت آسان ہے کہ وہ واپس پلٹ آئے. کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69، کہ مفہوم اس کا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہم عنقریب ان کے لیے اپنے راستے جو ہے وہ کھول دیں گے. جہاد یعنی کوششیں کرتے ہیں، جو چاہتے کہ ہم سے قریب ہو، جو چاہتے کہ ہماری اطاعت کرے، مگر نفسانی خواہشات کی وجہ سے، دوسری قوتوں کے غلبے کی وجہ سے خدا کی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو پروردگار جو ہے اس کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا ہے. اس کی جب مدد حاصل ہوگی تو یہ کام بھی آسان ہو جائے گا. جی کس کا؟ آیت کا؟ ہاں، یعنی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے. مفہوم اس کا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں، یقیناً ہم جو ہیں ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کر دیں گے یا کر دیتے ہیں. اب قوت وہمیہ کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا تذکر آئے گا. پھر وہمیہ کے 3 حصے ہیں، قوت واہمہ، خیال اور متخیلہ. ان تینوں کے بارے میں گفتگو ہوگی. اور پھر جو ہے نفس کی تینوں قسمیں، جو 3 نام قرآن نے دیے ہیں، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ، اس سے کیا مراد ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہے جو انشاءاللہ کے درس میں پڑھیں گے. صلوات پڑھیں.